اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، آج نوروز ہے اور نوروز کی آپ سب کو بہت زیادہ مبارک۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دو چار جملے آپ کے سامنے نوروز کے حوالے سے کہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گی، بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گی۔ نوروز، بہت سارے خصوصی طور پر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ نوروز کیا ہے، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے افغانستان، ایران میں یہ ایک فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنے جوش و خروش سے نہیں منایا جاتا، کیونکہ ایران میں اسے نیو ایئر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کا ایرانی کیلنڈر نوروز سے شروع ہوتا ہے۔ نو یعنی نیا، روز نیا دن، اور کیونکہ ان کے سال کا، ایرانی سال کا پہلا دن ہے۔ تو مومنات، اجازت مجھے دیجیے کہ میں 2-4 جملے نوروز پر ڈال سکوں۔ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ نوروز وہ دن ہے جو تاج پوشی مولائے کائنات ہے۔ تو تاج پوشی مولائے کائنات کی اگر ہم اسلامک کیلنڈر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ 18 ذی الحج، جو کہ یوم غدیر ہے، عید غدیر ہے، جسے آپ موالی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ گفتگو نوروز کے حوالے سے میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ نوروز صرف ایک دن نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ یہ روز تاج پوشی مولائے کائنات کا ہے، بلکہ اگر آپ ستاروں کی تاریخ سے اور یونانیوں کے علم کو اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں یونانیوں کو ستاروں کے علم پر بڑا عبور حاصل ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا عبور حاصل کر لیا تھا کہ وہ ستاروں کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو کیونکہ بہت زیادہ، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، اتنا زیادہ ماہر ہو گئے تھے علم نجوم میں کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اب علم نجوم کے ذریعے جہاں جہاں انہوں نے جس جس جگہ کا حساب لگایا، وہ سب جوڑ کر یہ سمجھاتا ہے کہ وہ دن جس روز پروردگار عالم نے رسول خدا کو نبوت عطا کی، وہ دن بھی نوروز تھا۔ وہ روز کہ جس روز مولائے کائنات کو ولایت کا اعلان کیا گیا، وہ دن بھی نوروز تھا۔ یہاں تک کہ ہر بہترین، یعنی کہ پروردگار عالم نے جو شب و روز تخلیق کیے تو وہ دن بھی نوروز کا تھا۔ یہاں تک کہ جس وقت نور نبوت اس کائنات میں آشکار ہوا اور تمام برج ہائے، تمام آتش کدہ کے برج جو گر گئے، وہ روز بھی نوروز ہی تھا۔ تو جب انہوں نے حساب لگایا، انہوں نے کہا کہ ہر جو حساب اور ذائچے اور تاریخوں کی ہیر پھیر سے رک کر تاریخ ایک ہی تاریخ پر رکتی ہے، اور وہ تاریخ ہے 21 مارچ کی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اب سال کا آغاز بھی یہیں سے ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ روز نوروز کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ مومنات، یہ وہ دن ہے، اگر میں آپ سے یہاں پر ایک جملہ بس فقط آپ کے لیے، یہ محبتوں کے لیے، محبت معرفت محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ جملہ میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ عجیب بات ہے۔ تاج پوشی علی کے لیے لفظ ہے نوروز، اور تاج پوشی حجت خدا کے لیے ہے 9 ربیع الاول۔ یعنی جہاں پہلے امام کی تاج پوشی بن جاتی ہے 9 روز، اور جو آخری حجت خدا کی تاج پوشی ہے 9 ربیع الاول، تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا مبارک دن ہے کہ اب اسے میں، اور پھر 9 کا عدد آپ کو معلوم ہے کون سا 9، کہ جو فاطمہ کا 9 ہے۔ تو اب مجھے بتائیے